بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم حضرات، حضرت دوست و عزیز و پردہ نشین خواتین ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے مصیبتوں کو بیماریوں کو ٹال دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے سایہ عاطفت پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی اتباع کرنے، سنت کے مطابق جینے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صبح و شام گزارنے کے اللہ تعالیٰ کی توفیق دے۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، کچھ لوگوں نے جن کے مکانات بہت دور تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھاتے تھے، مسجد نبی سے دور تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے قریب گھر بنا لیتے ہیں، یعنی مسجد نبی کے قریب ہم گھر بنا لیتے ہیں، دور سے ہم کو آنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بشر المشائین، اندھیروں میں دور سے ایک ایک قدم بھی آپ کا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک ایک قدم پر بھی آپ کو نیکیاں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ہرگز ضائع نہیں کرتے۔ تو دور دور سے جو حضرات صرف تراویح میں شریک ہونے کے لیے، درسوں میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے نیکیاں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں جو اخلاص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جنت سے بچاؤ کا دریا، جہنم سے بچاؤ کا دریا اور جنت میں داخلے کا دریا بنا دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین ماں و بہنوں، گزشتہ درسوں میں ہم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دجال کے بارے میں پڑھا کہ دجال کب نکلے گا، کیا کیا کرے گا اور کتنی مدت اس کی زمین پر رہے گی اور کیسے کیسے زمین میں فتنہ فساد بچائے گا۔ اسی کی آخری شکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی دوسری نشانی جو بڑی نشانیوں میں سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا۔ کہاں سے آئیں گے؟ آسمان پر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے۔ جیسے قرآن مجید کے آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت من عند الله۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے، محراب سے مراد مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں خاص حصہ تھا، پرائیویٹ ایریا تھا، صرف اس میں مریم علیہ السلام بیٹھتی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ تو اس حصے میں جب بھی انہوں نے کفالت لے رکھی تھی ان کو، ان کے پالنے کی، پوسنے کی، وہ اسپانسر تھے، تو جب بھی وہ ادھر جاتے تو مریم علیہ السلام کے پاس دیکھتے کہ عجیب عجیب فروٹ ہیں، جو یعنی آم کا موسم میں آم ملتا ہے، لیکن مریم کے پاس جاتے تو بے موسم پھل نظر آتے۔ ایپل کا زمانہ نہیں ہوتا تو ایپل ہوتا، آم کا زمانہ نہیں ہوتا تو آم ہوتا۔ تو بڑا تعجب ہوا، یہ تو بوڑھے 90 سال 100 سال کے، انہوں نے کہا انا لکی ھذا مریم، جو بھی چیزیں آتی ہیں میں لا کر دیتا ہوں اس لیے کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، لیکن یہ فروٹ کہاں سے آتے ہیں، یہ کون لاتا ہے؟ قال، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں و بہنوں، اسی لیے ہم کبھی کہتے ہیں کہ ماں کی دعا بہت اثر والی ہوتی ہے۔ آپ 2-4 لقمے جو کھاتے ہیں، آپ جو اچھی نوکری کرتے ہیں،
اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اس میں آپ کے عمل کا بھلا اتنا دخل نہ ہو جتنا آپ کی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کی دعاؤں کا دخل ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آپ اور ہم چند لقمے کھاتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، آرام دہ گھروں میں رہتے ہیں، یہ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ مریم، ان کی ماں نے دعا کیا، کہا تھا اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، اس بیٹے کو میں تیرے گھر کا خادم بنا دوں گی، نوکر بنا دوں گی۔ نیت اچھی تھی، دعا اچھی تھی، یہ نہیں کہا کہ اللہ بیٹا دے دے، میں اچھے اسکول میں پڑھاؤں گی، انجینئر بنے گا، مجھے پالے گا، جیسے آج کل سوچتے ہیں۔ 99% بشمول میرے ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ اولاد بڑی ہو، ہم کو بڑھاپے میں پالے، کیا کرے؟ نوکری کرے، نوکری کرے، چاکری کرے۔ کہتے ہیں میرا بیٹا نوکری کرے، نام بھی اتنا عمدہ ہم نے رکھا، نوکر کیا ہوتا ہے؟ ارے کوئی اچھا سوچے کہ میرا بیٹا تاجر بنے، کاروباری بنے، لیکن نوکری کرنا چاہے، اور ہر ایک خواب دیکھتا ہے حکومت کی نوکری کا، میرا بیٹا گورنمنٹ نوکری والا بنے، پینشن آئے گی، پھر بیوی کو پینشن آئے گی، زندگی بھر نوکری کرتے کرتے مر جائے گا، جیسے سوچتا ہے۔ لیکن اس ماں نے وہ نہیں سوچا، کہا کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے، میں تیرے گھر کا خادم بنا دوں گی۔ نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بیٹی دی، نیت بہت اچھی تھی، بیٹی دی، لیکن اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں 2 انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو عطا کیا، 2 انبیاء عطا کیا۔ کیسے؟ مریم علیہ السلام کی اس رزق کو دیکھا تو زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، زکریا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی یحییٰ کی صورت میں، اس کو نبی بنایا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ایک ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے تو زمین والوں کو اللہ تعالیٰ 2 انبیاء دیتے۔ اللہ اکبر، وہ کیا دعا ماں کی دعا ہوتی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے، میری بہنوں سے کہتا ہوں کہ کوشش کرو کہ کیسے بھی ہو اپنے ماں باپ کی دعائیں ہو، ماں باپ کے دل سے ہمارے حق میں دعائیں نکلیں۔ صبح سحر تہجد کے وقت جب وہ اللہ کے بارگاہ میں خطوط بھیجتی ہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی دنیا اور آخرت کی دولت عطا فرما، یا اللہ میری بیٹی کو اچھا شوہر عطا فرما، قسم خدا کی اللہ تبارک تعالیٰ ماں باپ کی دعاؤں کو بچوں کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ یہی بات وہاں بھی پیش آئی، انہوں نے کہا انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہا کہ جنت سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ جس سے سارا واقعہ قرآن مجید میں ہے، آپ نے سنا، ہمارے پاس کیونکہ آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، ساری چیزوں کو ہم یہاں گھیر نہیں سکتے، لیکن قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر آئیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سے کیا کیا واقعات پیش آئے، کیسے ان کی پیدائش ہوئی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کی اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اور وہ اپنی اولاد کو لے کر گئی، جیسے ہم نے سورہ مریم میں پڑھا کہ اولاد بچہ پیدا ہوا، کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ بچے کو اس نے گود میں لیا اور قوم کی طرف، بستی کی طرف آئی، کہنے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے، پوچھیں گے کہ مریم اس بچے کا باپ کون ہے، تو میں کیا جواب دوں، میں کیا جواب دوں؟ پریشان حال، کتنی پریشانیاں اس عورت کو لگی، ایک حمل کی پریشانی، دوسری اس بدنامی کی پریشانی، اس پریشانی کے روپ میں بچے کو اٹھائی آ رہی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، فناداها من تحتها الا تحزنی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، اللہ تحزنی، اے مریم کیوں غم کرتی ہے، کیوں غم کرتی ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے نہریں بہا دی ہیں، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، دیکھ کھجور کے درخت ہیں، اس کو تو ہلا، وہاں سے کھجور گریں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لے، ان کھجور کو کھا لے۔ کہا تو یہ تو صحیح ہے، میرا پیٹ بھر جائے گا، لیکن جب میں گاؤں میں جاؤں گی، بچہ لے کر جاؤں گی، تو گاؤں والے کیا کہیں گے، میں گاؤں والوں کو کیا جواب دوں؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یعنی کہتی ہیں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا
فإما ترين من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما. اگر لوگ تجھے دیکھ لیں، لوگ تجھے دیکھ کر اشارہ کریں، ارے مریم اتنی عبادت گزار، اتنی اطاعت گزار، یہ کیا کام تم نے کیا؟ تو کہہ دے انی میں نے آج روزہ رکھا. کس کا روزہ؟ کھانے پینے کا روزہ نہیں، یہ روزہ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تم کوئی اس سے نہ پوچھو کہ اس کا باپ کون ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی. فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمل. ماں ہے، بچے کو چھوڑ تو نہیں سکتے، اللہ نے بچہ دیا. فاتت به قومها تحمل، اس بچے کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں. فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم، لوگوں نے کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے تو گناہ کی پوٹلی لائی، تو نے گناہ کیا. اسی لیے کہتے ہیں بہت سارے بندوں کے گناہ ایسے ہیں اللہ معاف کر دے بھلا لوگ معاف نہیں کرتے. ایک مرتبہ بیچارے کسی گناہ میں پکڑا گیا، 100 مرتبہ توبہ کیا ہوگا لیکن پھر بھی لوگ معاف نہیں. ارے انہوں نے ایسے کیا. جب بھی اس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ایسے کیا، کیا معلوم انہوں نے توبہ کر دیا ہوگا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ حدیث آپ نے سنی کہ کہتے ہیں کہ بار بار دعا مانگ رہے ہیں. کتنے لوگ ساتھ ہیں، سارے لوگ کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی. جیسے وہ حدیث آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ کہ اللہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں دعا مانگ رہا ہوں، اتنی جبریت میرے ساتھ ہے لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو کہا کہ اے موسیٰ تمہارے ان لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو 30 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں معاف نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ جی کون ہے وہ جو گنہگار ہے، اٹھ کر چلا جائے تاکہ ہماری دعا قبول. ایک بار کہا، 2 بار کہا، کوئی نہیں اٹھا. اب جو گنہگار تھا وہ دین میں سمجھ گیا وہ تو نہیں. اب اگر میں یہاں سے اٹھوں گا تو سارے لوگ مجھے دیکھ لیں، تو ویسے ہی بیٹھے رہے اور جن سے تم نے معافی چاہیے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد بارش ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میرے لوگوں میں سے کوئی اٹھ کر تو نہیں گیا، یہ بارش کیسے ہوئی؟ تو کہا کہ اے موسیٰ اس اللہ کے بندے نے توبہ کر دی، اس نے مجلس میں توبہ کر دی. تو موسیٰ نے کہا علیہ السلام اے اللہ بتائیے وہ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اے موسیٰ علیہ السلام جب وہ غلطی پر تھا تو میں نے نہیں بتایا، اب جب اس نے توبہ کر لیا تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر. آدمی جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن ظالم انسان ایسے ہیں جو معاف نہیں کرتے. ارے بار بار کہیں گے، بار بار دہرائیں گے کہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، لیکن اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ میں کیا کرتا ہوں. اور کہتے ہیں لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ وما کانت امک بغیا، تیرا باپ بہت اچھا تھا اور تو ما کان ابوک امرأ، اور تیرا باپ برا نہیں تھا اور تیری ماں غلط نہیں تھی، یہ تو نہیں کیا ہے؟ تو اس نے کہا فاشارت الی، مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا. تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو جھولے میں ہے، ابھی تو پیدا ہوا ہے. اور یہ انہوں نے جواب دیا اور جواب ختم نہیں ہوا کہ جھولے کے بچے نے بولنا شروع کیا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مبارک بنایا ہے، مجھے نماز کی، زکات کی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے. جھولے کے بچے نے بولنا شروع کیا. جو بچہ کیا کرتا ہے؟ جو بچہ جھولے میں ہوتا ہے اسے 2 ہی کام آتے ہیں، بھوک لگے تو رونا، پیٹ بھر جائے تو سونا، 2 ہی کام بچہ کرتا ہے.
لیکن یہ بچہ ایسا تھا جھولے میں بولنے لگا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا خیر النساء العالمین اربع، دنیا کی بہترین عورتیں 4 ہیں. ان میں سے کہا مریم علیہ السلام، آسیہ امرأۃ فرعون، آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اور پھر کہا وہ خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر کہا کہ یہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 عورتوں کے بارے میں جسے کہا گیا. تو بات بتانے کی ہے کہ یہ تھا پس منظر کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، اور پھر وہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لا رہے ہیں. لیکن یہود جو دنیا کی بدترین قوم ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، اور ان کے بارے میں بیت المقدس کا جو بادشاہ تھا جھوٹے سچے باتیں بتائیں، اور اس نے ان کو بیت المقدس کے جیل میں قید کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر دیا. اور لیکن ایسا ہوا کہ جب وہ ان کو قتل کرنے کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جو قتل کرنے پہنچے تھے ان کو ان پر شبیہ ڈال دی، یعنی ان کو ان کی صورت کو بنا دیا، اور پھر وہ اس کو پکڑ کر لے گئے. اور قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. ان لوگوں نے کہا قتل المسیح، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے ان کو پھانسی دی. اب انہوں نے پھانسی کس کو دی؟ اب یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اللہ عیسیٰ کے منہ پر تھوکا جیسے ان کی کتابیں کہتی ہیں، اور انہوں نے پھانسی بھی دی، سر پر کانٹوں کا تاج بھی پہنایا. آخر کس کو پہنایا؟ تو کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس مکر کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والے ہیں. تو یہ بات بتائے گی عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے. عیسائیوں کے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیاذ باللہ پھانسی دی، 3 دن بعد وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے ان کو پھانسی نہیں دی بلکہ وہ آسمان پر اٹھا لے گئے. اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، ویسے سارے انبیاء آسمان پر ہیں، کیا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور انبیاء کی زندگی میں؟ اور سارے انبیاء کو آسمان پر ہیں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سکرات الموت کو نہیں دیکھا، موت کے مرحلے سے نہیں گزرے. لیکن جو دوسرے جو انبیاء ہیں وہ موت کی سکرات سے گزر چکے ہیں اور وہ برزخی زندگی میں ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام روح اور جسم دونوں کے ساتھ ساتھ ہیں، اور وہ قیامت کے قریب زمین پر آئیں گے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، عروہ بن مسعود الثقفی کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، کعبۃ اللہ کے طواف کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. اگر اس خواب پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ کیسے آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا تو ایسے پگھلے گا جیسے پانی نمک پانی میں پگھلتا ہے. اور دوسری بات دجال کے تعلق سے یہ کہی گئی کہ وہ مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا. اور اب کہی جا رہی ہے کہ دجال کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہا. یہ کیسے؟ تو کہا کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خواب تھا، یہ خواب تھا جو بتایا گیا. لیکن ہر خواب کی تعبیر ہونا صحیح ہونا ٹھیک ضروری نہیں. اور یہ کہ دجال جب اس صورت میں آیا قیامت کی نشانی کی صورت میں تو اس کی حیثیت الگ ہوگی. اور لیکن اب اس کی حیثیت الگ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس موقع پر زمین پر آئیں گے، کب آئیں گے؟ تو کہا گیا کہ مسلمان دجال سے جنگ کر رہے ہیں
ایسی خطرناک جنگ ہے، اور مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا شہر فتح کیا ہے۔ کیسے فتح کیا ہے؟ ہر طرف محض سالی ہے، ہتھیار نہیں ہے، صرف نعرے تکبیر سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، وہی ان کا ہتھیار ہوگا۔ اس ہتھیار سے ان کو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور سارے مسلمان ایک قلعے میں بند ہیں، اور باہر جو بھی آتا ہے دجال کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان دی جاتی ہے، تو اس اذان کے ہونے کے بعد جب اقامت کا وقت آتا ہے تو اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس اندھیرا جب دور ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو وہاں کے جو امام ہیں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ چلیے آپ آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جس کے لیے اقامت کہی گئی وہی نماز پڑھائے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے، ہم پیچھے پڑھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ بھی باتیں آتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام ایک نئی شریعت لے کر آئیں گے؟ کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام صحابی بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوگا۔ اب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے کیا؟ زمین پر آئیں گے، کیا کریں گے؟ تو کہا حکمن عادلا، زمین پر حکومت کریں گے، عدل انصاف، سارے لوگوں کو انصاف دلائیں گے۔ فیکسر الصلیب، جو کراس کا جو نشان ہے عیسائی بڑی عقیدت سے گلے میں ڈالتے ہیں، اس کو ایسے پتہ نہیں کیسے کیسے کرتے ہیں، اسے عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، جو سور ہے، برا جانور ہے، اس کو ختم کر دیں گے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اجی صاحب سور اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی، مکھی، مچھر، ہر ایک سے کیا فائدہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ لیکن یہ بات بتائے گی کہ یہ جو برا جانور ہے، ہم سارے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، ہم تمام جانتے ہیں اس سے کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا شرمناک حرکتیں ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پر سے ختم کر دیں گے۔ وَيَقْطَعُ الْجِزْيَةَ، ٹیکس کو کلعدم کر دیں گے۔ اسلامی مملکت میں ہوتا تھا کہ بھئی آپ مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے مسلمان ہوں گے، نہیں ہوں گے کیا کرنا پڑے گا؟ مسلمانوں کو ٹیکس دینا پڑے گا، ہم کو ٹیکس دو گے، اب تم جو چاہے کرو، کوئی بات نہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کہیں گے کہ نہیں، یا تو اسلام قبول کرو یا تو ختم ہو جاؤ، وہی ساتھ ٹیکس کی گنجائش وہاں نہیں ہوگی۔ وَيَقِيمُ الْمَالِ، مال پہلے لگے گا، مال اتنا زیادہ ہو جائے گا، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، زکات کی ادائیگی کریں گے تو مال بے حد ہوگا۔ اور پھر کہا السجدۃ الواحدہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا شمار اس امت کے لوگوں میں سے ہوگا۔ تو آخر میں بات بتائی گئی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے کہ دجال زمین میں فتنہ فساد برپا کر رہا ہے، مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ اس کا پیچھا کریں گے، اور جیسے ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ پگھلنے کی کوشش کرے گا جیسے نمک پگھلتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پر دجال کو قتل کر دیں گے، دجال قتل ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر رہیں گے، پھر آپ کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، اور بڑی نشانیوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انا دعوت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا
وَأُوحِيَ أُمِّي بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے میرے تعلق سے بشارت کی ہے، اور میں میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچا دیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نشانی ہے جو بتائی گئی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے، فج روحا، وہاں کے مقام پر سے آپ احرام باندھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کعبۃ اللہ کا حج کریں گے۔ اس کے بعد یہ بات بتائیں گے خروج یأجوج و مأجوج، اور ایک نشانی جو بڑے نشانی میں شمار ہوتی ہے، یأجوج و مأجوج، یہ کیا ہے؟ یہ کسی پرندے کا نام ہے؟ کہا کہ یہ آدم کے بیٹوں کے قبیلوں میں سے بعض قبیلے، ان قبیلوں کا نام یأجوج و مأجوج ہے۔ جیسے قرآن نے اس کو ذکر کیا، قرآن مجید کیا کہتی ہے، ثم اتبع سببا، ذوالقرنین جو ایک بہت انصاف پسند ایک بادشاہ تھا، نبی نہیں تھے، بادشاہ تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك فردا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔ لوگ ذوالقرنین کے پاس گئے جو بادشاہ تھا، یأجوج و مأجوج ایسی قومیں تھیں جو بڑا فساد مچاتی تھی، لوگوں کو لوٹ مار کرتی تھی، ترکی کی سلطنتوں میں گھس جاتی تھی۔ تو یہ لوگ اس کے پاس گئے، کہا کہ اچھی بادشاہ، اللہ نے آپ کو طاقت دیا، ہمت دیا، آپ ایسا کیجیے، یہ جو دو پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ ہے جہاں سے یہ قومیں ہمارے پاس آتی ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو بند کر دیجیے۔ کوئی دروازہ ہے بند کرنے؟ بڑی بات انہوں نے کہی کہ دونوں پہاڑوں کا جو بیچ کا حصہ ہے اسے بند کر دیجیے۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو سپورٹ ہو کے آپ کو دیں گے، آپ یہ دو پہاڑوں کے بیچ کا حصہ بند کر دیجیے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی، قوت دی، آپ مجھے مین پاور دیجیے، یعنی آپ میری مدد کیجیے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بند کر دوں گا۔ آتونی افرغ علیہ قطرا، انہوں نے بڑا پیتل جو ہوتا ہے اسے گلایا اور اس کے ذریعے سے بڑا سا بند انہوں نے باندھ دیا، بڑا سا بند باندھ دیا اور بڑی سی دیوار بنا دی، بالکل مضبوط دیوار۔ اب یأجوج و مأجوج ادھر ہی رہ جائیں گے اور ادھر آ کر دنگا فساد نہیں مچائیں گے۔ یہ ذوالقرنین نے بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب قرآن مجید کی آیتیں سچی، قرآن مجید حق کہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دیوار ہے کہاں؟ وہ دیوار ہے کہاں؟ اب تو ہر شخص گوگل میپ میں گوگل ہر پیدا ہوتا ہی گوگل کہتا ہے کہ سارا آدمی گوگل جانتا ہے، کوئی چیز اب عالموں کی کوئی ضرورت نہیں، اب جو بھی مسئلہ ہے گوگل میں دیکھتے ہیں۔ اب گوگل سچ بولے کہ جھوٹ بولے لیکن گوگل بولتا ہے۔ تو کہا کہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ قیامت کا ایسا آئے گا کہ اس کی جوتی کا تسمہ بولے گا، یعنی شو کا جو بیٹ ہے وہ بھی بولے گا، اجی تمہارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، تمہارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، یعنی وائرلیس سسٹم، گھر میں کیمرہ ہوگا اور ادھر وہ بولے گا کہ تمہارے گھر میں کون آیا، تمہارے گھر میں کون گیا، تمہارے گھر میں کیا ہوا، بباحت الاہل، اس کے گھر والوں نے جو کیا اس کا جوتی کا تسمہ بولے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے دوستو عزیزو۔ پتہ نہیں اور کیا کیا قیامت سے پہلے آنے والا ہے دوستو عزیزو۔ کہتے ہیں ذوالقرنین نے دیوار بنائی، اب اس دیوار کو دیکھا کس نے؟ اس نے کسی نے کہا وال آف چائنا، چائنا کی جو دیوار ہے بڑی دیوار، شاید وہ ذوالقرنین نے بنائی۔ کہا کہ ابھی تو وال آف چائنا جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے، لیکن ذوالقرنین نے جو بنایا وہ کوئی ٹوٹ نہیں سکتا، وہ ٹوٹے گا نہیں، قیامت سے پہلے ہی ٹوٹے گا، اس سے پہلے ٹوٹے گا نہیں۔ واضح باللہ کے زمانے میں جو اہل عباسیہ کا خلیفہ تھا، اس نے ایک ٹیم بنائی، بہت سا پیسہ دیا کہ جاؤ ڈھونڈو زمین میں کہ وہ دیوار کہاں ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ لوگ اس دیوار کے پاس پہنچے تو کہا کہ بڑی سی دیوار ہے، بڑے سے بڑے تالے ہیں اور پڑوسی ممالک کے بادشاہوں کی طرف سے وہاں نگرانی رکھی گئی، جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یأجوج و ماجوج کی جو قوم ہے وہ اس دیوار میں سوراخ بنانے کی کوشش کرے گی۔
کیسے سوراخ بنائے گی؟ روزانہ اسے کھولے گی، اس میں سوراخ بنانے کی کوشش کرے گی. شام جب ہو جائے گی تو تھک جائیں گے کہ یار چلو بس کرو، کل ہم دوبارہ اسے کھولتے ہیں. لیکن انشاءاللہ نہیں کہیں گے. لیکن جب کل آئیں گے تو دیوار بالکل ویسے کی ویسے رہ جائے گی. اب اگر کوئی سوچے کہ ارے کیا بات ہے بھائی، عقل اتنا کام نہیں کرتی کہ وہ سیڑھی لگا کے نہیں کود جاتے ادھر سے. دیوار بڑی تھی تو لیڈر لگاتے، کوئی سیڑھی استعمال کرتے، یا کم از کم انشاءاللہ کہتے. کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پر پابندی لگاتی ہوگی کہ وہ وقت سے پہلے عقل کچھ سوچے، زبان کچھ بولے. ان کی زبان انشاءاللہ ضرور بولے گی، لیکن اس وقت بولے گی جب ان کو وہاں سے نکلنا ہے. آخری دن ہوگا، ان کا جو رئیس ہوگا کہے گا انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو پار کریں. انشاءاللہ کہے گا. صبح جب آئیں گے تو بالکل جتنا انہوں نے کھولا ہوگا، جتنا سوراخ بنایا ہوگا، وہ سوراخ ویسے کے ویسا ہوگا. اب اس میں وہ سوراخ بنائیں گے اور وہ دیوار پھاند کر زمین پر آ جائیں گی، زمین پر آ جائیں گے اور سارے لوگوں کو قتل و غارت گیری کریں گے، سارے زمین پر فساد مچائیں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے. لوگوں نے غلط غلط باتیں کہی ہیں کہ یاجوج ماجوج بہت بڑے ہوں گے. کتنے بڑے؟ ایک کان بچھا کر سو جائے گا اور دوسرے کان کو بیڈ شیٹ کی طرح اوڑھ لے گا. کتنا بڑا کان ہوگا اس کا؟ ایک کان وہ بچھانا بنا لے گا، دوسرے کان کو اوڑھ لے گا. یہ باتیں ساری صحیح نہیں ہے، بس کہانی کے روپ میں بنا دی گئی ہے. لیکن اتنا بتایا گیا کہ زمین پر کتنا فساد برپا کریں گے، ہر ایک کو قتل کریں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی جو نیک لوگ ہوں گے وہ دلوں میں بند ہو جائیں گے، اور یہ لوگ دیکھیں گے کہ اب کوئی نہیں ہے، ساروں کو ہم نے ختم کر دیا ہے. تو کہا کہ چلو اب آسمان والے کو مارتے ہیں. آسمان پر تیر چلائیں گے اور وہ تیر جب واپس آئے گا تو خون میں بھگویا ہوا آئے گا. ہاں چلو ہم نے آسمان والے کو مار دیا، اب کوئی بات نہیں. اور کہتے ہیں جسے وہ ہر بلندی سے اتر کر آئیں گے اور دنیا میں فساد برپا کریں گے. اور بحر تبریہ کا سارے وہ کتنے ہوں گے تو کہیں گے ان کا جو فوج کا پہلا آدمی ہوگا، ان کی ٹیم کا، جاتے ہوئے بحر تبریہ بڑا سا نالا ہوگا جس میں پانی ہوگا، وہ پہلا جائے گا تو پانی ہوگا. آخری کا جو آدمی آئے گا تو کہے گا کہ کبھی اس میں پانی تھا. یعنی یہ لوگ جب جاتے رہتے سارے کے سارے پی لیں گے، آخری والا آئے گا تو کہے گا کہ لگتا ہے اس میں کبھی پانی تھا. اتنی بڑی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں بیان کیا، یا آدم اخرج بعث النار. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے آدم جہنم کا شیر نکالو، جہنم کا حصہ نکالو، یہ جو تمہاری اولاد ہے اس میں سے کتنا جہنم کو جانا ہے نکالو. یہ حکم جب ہوگا تو کہتے ہیں کہ یہ حکم جب ہوگا تو ماں کے پیٹ میں موجود جو بچہ ہوگا وہ بھی ماں کی تھیلی سے چپٹ جائے گا ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اس حصے میں میں بھی نہ آ جاؤں. یا آدم علیہ السلام کہیں گے وما بعث النار، اے اللہ جہنم میں جانے والا حصہ کتنا ہے؟ یہ میری اولاد ہے، اس میں سے جہنم میں جانے والا پرسنٹیج کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہر 1000 میں سے 990 پر 9. تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی صرف ادھر بلایا جائے گا، باقی 990 پر ادھر بلائے جائیں گے. یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو دوسرے دن صحابہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، کسی کے منہ میں نوارا نہیں جاتا تھا، پتہ نہیں کیا حالت ہو. اللہ کے رسول نے دیکھا یہ کیا حالت ہوگی، صاحب نے حدیث سنی، حالت غیر ہو گئی. اللہ ہر صحابی پریشان ہو گیا، کہا کہ ارے میرے صحابہ وہ تم لوگوں میں سے نہیں بلکہ وہ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہیں، یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہیں. اتنا دنگا فساد کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اے اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کرے گا جس سے ان کی گردنیں ڈھلک جائیں گی، سارے لوگ مر جائیں گے. لیکن جو لوگ قلعے میں بند ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہے کہ باہر نکلے دیکھے کہ اس قوم کی کیا حالت ہے.
بڑی ہمت کے بعد ایک آدمی اتنے سے چڑھے گا، دیکھے گا ارے سارے کے سارے بھرے پڑے، یاجوج ماجوج کی قوم ساری کی ساری مر چکی ہے، اور مسلمانوں کے جانور گھاس نہیں ان کا گوشت کھا رہے ہیں، اور پھر ان کی بدبو اتنی متعفن ہوگی کہ زمین پر چلنے کی جگہ نہیں، اتنی لاشیں اٹھی پڑی گی۔ پھر دعا کریں گے کہ اللہ ان کی لاشوں کا ٹھکانہ لگا دے، آسمان سے پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے، دور پھینک دیں گے۔ اس طرح سے یاجوج و ماجوج کی قوم دنیا میں کتنا فساد برپا کرے گی، اور دنیا میں جیسے اس کے بارے میں کہا گیا اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، تو کبھی بتایا گیا کل مجاعل مطرفہ، ایسے ان کی شکل و صورت ہوگی جیسے ڈھال ہے۔ عام طور سے ناگالینڈ یا چائنا کی جو شکلیں ہوتی ہیں بالکل چپٹی صورتیں، چپٹی آنکھیں، ان کی صورت کی تشبیہ دی گئی ہے، لیکن حدیث میں اتنا بتایا کل مجان یعنی چپکے ہوئے ڈھالوں کی طرح ان کی شکلیں ہوں گی، جیسے ان کی صفات بتائے گی یا یاجوج و ماجوج کی۔ تو دوستو عزیزو، آج کی اس درس میں ہم دو ہی نشانیوں کو آپ کے سامنے بیان کر سکے، اس کے بعد دو نشانیاں وہ ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہو سکے تو ہم بیان کریں گے، جس میں دابۃ الارض، ایک جانور زمین سے نکلے گا، نکل کر وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کر دیا، اب جانور کو نکالنے کی ضرورت کیوں آئی، کیا سبب، وہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد کی نشانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آگ نکالیں گے، ایک آگ نکلے گی، اور اس کے بعد وہ آخری نشانی ہوگی جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور تمام لوگوں کے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب توبہ نہیں ہوگی، اب توبہ نہیں ہوگی۔ یہ تین نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ رب الجلال سے ہم تمام کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو ہمارے لیے آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام اس رات کے خیرات و برکات عنایت فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام اس مجلس کی برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہمیں جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہم تمام کے مرحومین جنت نصیب فرما، یا اللہ اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔